محبت تو اس کا نام ہے کہ محبوب کو آسانی کس بات میں ہے؟ محبوب کو آسانی کس بات میں ہے؟ محبت اس چیز کا نام، اس چیز کا نام نہیں کہ میں کیا خواہش کر رہا ہوں محبوب وہ والی کرے نا، وہ راضی کس بات میں ہے؟ میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا۔ بات تو یہ ہے کہ اس کو آسانی کس بات میں، عام دام برسرے مطلب وہ سلام لینے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو جوش میں دوڑ کے آگے بڑھے، حضور کے دستے مبارک کو چوما، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، حضور کے قدم مبارک پہ جوتا نہیں تھا، انہوں نے اپنے پیر سے حضور کا پیر دبا دیا۔ تو جو ہے میری بات پر، یہ باٹا کے جوتے پہننے والا جب کسی کا پیر دباتا ہے نا اور بندہ بھی تگڑا ہو تو ایک دفعہ سمجھ آتی ہے کہ کسی نے پیر دبایا ہے۔ تو محبوب کے دستے مبارک میں چھڑی رہتی تھی، سنت مبارکہ ہے چھڑی رکھنا، آسام مبارک۔ جب اس صحابی نے پیر دبایا نا تو نبی پاک اب وہ چھوڑ بھی نہیں رہے، دیر ہو گئی، پیر پہ پیر رکھ کے کھڑے، تو تکلیف محسوس کی، سرکار نے تو چھڑی پیٹ میں چبھائی، فرمایا یار میرا پیر تو چھوڑ دے۔ اب وہ پیچھے ہٹے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کانپنے لگے، رونے لگے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ۔ صحابہ نے بھی ذرا گھور کے دیکھا، محبوب نیچے بیٹھ گئے، اپنا قدم مبارک دبایا۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں اپنے خیمے میں ہم لوگ چلے گئے، عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑی، پر وہ صحابی ساری رات سو نہیں سکے، یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، میں نے حضور کو تکلیف دی، محبوب کو تکلیف دی۔ کہتے وہ تڑپنے لگے، رونے لگے، یہ مجھ ساری رات۔ میں تسلی دیتا کہ یار وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، اللہ نے ہمارے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، اور حضور جانتے ہیں کہ تو نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، لیکن وہ اندر کا جو ہے نا وہ ماحول وہ ان کو سونے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تہجد کا، سیدنا بلال حبشی آئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو، کہنے لگے بندہ کدھر ہے جس نے کل مغرب کے وقت حضور کا پیر دبایا، کدھر ہے؟ کہتے ہیں اب تو وہ اور ڈرے اور کہنے لگے لگتا ہے میری مذمت میں قرآن آ گیا۔ محبوب کی غیر ارادی بے ادبی بھی اللہ کو پسند نہیں، کہا لگتا ہے آیتیں آ گئی ہیں، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا حکم آیا ہوگا، آپ اپنے ابا سے کہہ کے میری سفارش کرائیں گے، جناب صدیق اکبر سے کہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے۔ کہتے تڑپتے سسکتے در رسول پہ پہنچے، سحری کا وقت، حضور تشریف فرما ہے۔ کہتے اب میں اور وہ منتظر تھے کہ کوئی ایسا حکم آئے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اس حکم کے معاملے میں پھر کہاں تک بات جائے گی۔ قربان جائے جب حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے فرمایا بھائی عشاء کے بعد ہی تجھے بلانے کا ارادہ ہوا تھا، پھر خیال آیا کہ تو کہیں سویا ہوگا، سحری میں لوگ اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے، اس لیے تجھے بلایا ہے۔ فرماتے ہیں اب انتظار تھا کہ وہ بڑی بات آئے، ڈر رہے تھے، لیکن قربان جائیں نبی پاک نے پیر دبانے کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔ حضور فرمانے لگے بلایا اس لیے ہے کہ کل شام میں نے تیرے پیٹ میں چھڑی چبھو دی تھی، تجھے تکلیف ہوئی ہوگی تو اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کر دیتا۔ جناب محمد بن ابو بکر کہتے ہیں پہلے تو وہ اکیلا روتا تھا، اب ہم سب نے رونا شروع کر دیا۔ حضور آپ کیا فرما رہے؟ کہنے لگے نہیں یار بیچارے کا پیٹ بڑا ہے، میں نے چھڑی چبھو دی، اس کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور کیا لفظ ہے حدیث میں، محبوب فرمانے لگے میں ساری رات سو نہیں سکا، اس کا وہ درد۔ او بھائی تو اپنے ابا کو سخت بات کہہ کے آ کے بیڈ پہ آرام سے سو جاتا ہے، تو اپنی اماں کو سخت جملہ کہہ کے وہ تڑپتی رہتی ہے، اسے وہ ساری راتیں یاد آتی ہیں جو اس نے بیٹے کے لیے بیدار رہ کے گزاری ہوتی، تو ایک فکرہ کہہ کے تو سوچتا ہی نہیں، کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، یہ سننے والے ہیں جو کمال کرتے ہیں، تو نے خیال ہی نہیں کیا۔ محبوب فرمانے لگے سو نہیں پایا، چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ تو کہنے لگے حضور وہ تو میں نے پیر دبایا تھا اس لیے آپ نے مجھے چھڑی چبھوئی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو محبوب فرما دیکھیں وضاحت دیکھیں، محبوب فرمانے لگے تو نے تو ان دیکھے پیر دبایا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا، مجھے نہیں چھڑی چبھونی چاہیے تھی، چل تو کہہ میں نے معاف کیا۔ تو عرض کرنے لگے حضور جس طرح آپ راضی ہیں میں بھی اسی طرح ہی راضی ہوں۔ محبوب فرمانے لگے تو راضی ہے پر میں نہیں ابھی راضی۔ حضور آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا جی 80 اونٹ میرے حصے میں آئے ہیں، اگر تو سارے تحفے میں قبول کرے تو میں راضی ہو جاؤں گا، تحفے میں رکھ لے سارے۔ کون دیتا ہے دینے کو، فاضل بریلوی کا انداز میں ذرا دیکھیے، کون دیتا ہے دینے کو
اس کا پنجابی ترجمہ ہے کہ کون دیتا ہے؟ دینا واسطے جگرا چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا. اور پھر کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے. ہم مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ، یعنی جو مانگیں گے نا منہ مانگی ملے گی حضور کے دروازے سے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تو حضور نے فرمایا 80 اونٹ رکھ لے میں راضی ہو جاؤں گا. کہتے ہیں جب حضور نے کہا راضی تب ہوں گا، شرط لگائی تو 80 اونٹ وصول کیے انہوں نے. کہتے ہیں واپس خیمے میں آ رہے تھے تو میں اس کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا. میں نے کہا اپنے نصیبوں پہ ناز کر، اللہ نے کیسا رسول عطا فرمایا. پیر بھی تو نے دبایا ہے، معذرت بھی بظاہر محبوب علیہ السلام نے کی ہے، اور 80 اونٹ بھی تجھے تحفے میں مل گئے. یہ رنگ اگر ملتا ہے تو محمد عربی کے دروازے سے ہی ملتا ہے. تو میرے نبی کریم اللہ آپ کو جزا. میرے بھائی جو مضمون میں نے آپ کی خدمت میں چھیڑا ہے نا، جو بات وہ یہ ہے کہ احساس اندر جو کمی ہے نا، جو غلطی ہے اس کا یہ نہ دیکھے سامنے والا کیا کر رہا ہے. کہتے ہیں جی میں صحیح سے صحیح ہوں اور برے سے، تو یہ کمال ہے کوئی؟ صحیح سے تو سارے صحیح ہوتے ہیں، اچھے سے تو کہتے جی بندہ اچھا ہے نا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی مجھ سے غلط بات نہیں برداشت ہوتی. تو میں نے کہا صحیح بات برداشت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بات ہی صحیح ہوتی ہے. مجھ سے غلط بات برداشت تو پھر مثلا برداشت پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی، غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہوتی ہے کہ برداشت کر کے سامنے والے کو سمجھایا جائے، اسے قائل کیا جائے، اسے کہا جائے کہ تو غلطی پہ ہے لیکن اس کی بات برداشت کی جائے. اینٹ کا جواب پتھر سے دے دینا یہ کوئی کمال ہے؟ کمال ہے اس کا نام کہ غلط بات برداشت کی جائے. صحیح بات تو ہوتی صحیح ہے، اس میں برداشت کرنے والی کیا بات ہے؟ میرے بھائی احساس پیدا کریں. کہاں کس سے کمی رہ گئی؟ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن حضور کے صحابی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کے لاؤ. بلانے چلے گئے تو رستے میں ایک عورت بے پردہ تھی. ایک نظر اس کو دیکھا، پہلی نظر ویسے ہی معاف ہے، دوبارہ اب جو دیکھتا ہے وہ جان بوجھ کے دیکھتا ہے. دوبارہ نظر اٹھی. ہمارے ہاں ساری سزا عورتوں کے لیے ہے کہ پردہ کرے، حالانکہ پردہ مرد کا بھی ہے. جی گھورنے لگ گئے آپ مجھے. پردہ جس طرح عورتوں کو حکم ہے نا کہ نظریں نیچی رکھو، اسی طرح مردوں کو بھی حکم ہے کہ تم بھی اپنی نظریں، اگر عورت سامنے بے پردہ آ جائے گی تو مرد یہ نہیں کہے گا وہ کھوئے پردہ ہی نہیں کر دی. اب وہ کیا کرے گا؟ بولے تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے، پردہ صرف عورتوں کا ہے، مرد کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی گند من دیکھتا پھرے معاذ. منع کیا نبی پاک اور فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، اس سے بچو، یہ تمہاری روح پہ لگے گا، تمہیں گھائل کر دے گا، مار دے گا تمہیں. مرد کی آنکھ کا بھی پردہ ہے، نظر جھکا کے رکھے گا. ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. یہ ثعلبہ نام کے 7 صحابی ہیں محبوب کے. بعضوں کا خیال آتا ہے کہ ایک فلاں ثعلبہ کی بھی اپنے 7 صحابی ہیں، اسے ایک نام عبداللہ نام کے خدا جانے کتنے صحابی، 20 میری نظر سے گزر چکے. تو جناب ثعلبہ بیٹھے تھے، فرمایا فلاں کو بلا کے لاؤ. جب بلانے گئے تو رستے میں عورت پہ نظر پڑی. پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے. دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے. خیال آیا میں نے تو خیانت کی اپنے نبی پاک سے، حضور نے تو منع کیا یہ کام کرنے سے. اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے، جنگل میں چلے گئے. ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت کو لکھا ہے. کہتے ہیں 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کتنے دن؟ اب ہمارا شغل ہے، اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. بدنگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں، اب تو یہ شغل ہے. اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سیانے بیانے بندے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی، یہ شغل ہے ہمارا. اب تو ابا کے سامنے بچہ وال پیپر گندی تصویر کا لگایا ہوتا ہے پر وہ کہتا ہے با عمر ہے نا جی، عمر ہے نا جی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنا گند کر رہا ہے، یہ تباہ ہو جائے گا روحانی طور پر. اگر یہ گند دیکھنے میں الجھ گیا تو امام شافعی کا فتویٰ ہے جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہیں کیا. تو 40 دن جنگل میں روتے رہے، 40 دن. محبوب سارا کچھ جانتے تھے پر خاموش